امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی خلیج۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو اتحادی کی حیثیت سے ہٹانے پر غور و فکر کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ پاکستان کو اپنی گڈ بکس سے نکال چکا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے حساب کے مطابق اس ملک میں 20 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات درکار ہیں، جنہیں کرنے میں پاکستان سنجیدہ نہیں۔ امریکی حکام واشنگٹن کی نئی ایف پاک حکمت عملی مرتب کر چکے ہیں، جو کہ بھارت کی بیجا حمایت اور افغانستان کے ساتھ غیر محدود معاہدوں پر مشتمل ہے۔ اس حکمت عملی کی ابھی نوک پلک سنوارنا باقی ہے، مگر اس پر کام جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ پاکستان کے متعلق کافی سخت بیانات دیے اور مستقبل میں پاکستان کے بارے میں درشت رویہ اختیار کرنے کا عندیہ دیا۔ پاکستان پر عائد کردہ الزامات کے مطابق پاکستان ان دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ دیے ہوئے ہے جن سے امریکہ سالوں سے لڑ رہا ہے۔ برسوں کے مضبوط تعلق اور اتحاد کے بعد اس موجودہ دراڑ کا اظہار کھلم کھلا پہلی بار امریکہ کی طرف سے عوامی طور پر کیا گیا۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف اپنی نام نہاد جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو ناکافی سمجھتا ہے، اور ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد پاکستان کی $255 ملین کی امداد روک لی، جو پاکستان کو اسی جنگ کی مد میں دی جانی تھی۔ اور اب ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو دی جانے والی دھمکیوں کی رفتار میں روز بروز اضافہ کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے مختلف اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہے، جن میں پاکستان کو دی جانے والی امداد میں کٹوتی، پاکستانی سرزمین پر یک طرفہ ڈرون حملے کرنا اور مشتبہ حکام پر سفری پابندی کا نفاذ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی نان نیٹو اتحادی کی حیثیت منسوخ کر سکتی ہے، یا پھر پاکستان کو دہشت گردی کی حمایتی ریاست قرار دے سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو دہشت گردی کی حمایتی ریاست قرار دے دیا گیا تو پاکستان کسی ملک کو اسلحہ نہیں بھیج سکتا، اور اس الزام کا اثر ورلڈ بینک اور IMF سے قرض لیے گئے کروڑوں ڈالرز پر پڑے گا، اور اس کی عالمی فنانس تک رسائی ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے خیال میں اوباما انتظامیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا اعتماد پانے کے لیے امدادی پیکیجز دے کر اور اس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر کے غلطی کی، مگر امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے سابق چیئرمین مائک ملن کے مطابق اسے یقین ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی موجود نہ ہو جو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر خطرات کو ختم کرنے کا کام نہ کر سکے، تب تک افغانستان میں تمام امریکی کوششیں ناکام رہیں گی۔ 2011 میں جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا، تب بھی یہ باہمی تعلقات تناؤ کا شکار تھے، مگر اب یہ بد اعتمادی کی بدترین سطح پر ہیں، جس کی وجہ باہمی گفت و شنید کی کمی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسی ہفتے کہا ہے کہ ان کے ملک کو افغانستان میں امریکہ کے لیے بڑھتی مشکلات کا الزام دینا درست نہیں، اور امریکہ کو عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہنا چاہیے۔ امریکہ کے سابقہ کردار کو دیکھا جائے تو یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنا کام نکل جانے یا کسی بھی میدان میں ہزیمت کا سامنا کرنے کے بعد اپنے ہی اتحادیوں کو چوٹ پہنچانے سے باز نہیں آتا، جس کا تجزیہ کئی ممالک بارہا کر چکے ہیں۔ امریکہ اپنی جنگ بڑھاتے بڑھاتے پاکستان کی دہلیز کے بجائے اندر تک لے آیا، اور پاکستان کے فعال کردار کے باوجود اپنی ڈوم اور کی گردان اتنے سالوں میں جاری رکھی۔ افغان جنگجوؤں سے مختلف محاذوں پر شکست اٹھانے کے بعد اب وہ پاکستان کو اس جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دے کر اپنی شرمندگی کو اقوام عالم سے چھپانا چاہتا ہے۔